مدبر الامور بسم اللہ الذی خلق نورا من النور وانزل النور علی الطور والبیت المعمور والسقف المرفوع فی کتاب مستور فی رق منشور بقدر مقدور علی نبی محبور الحمدللہ الذی ہوا بالعز مذکور وبالفخر مشہور وعلی السراء والسراء مشکور وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی صلوات حضرات سامعین کرام، سورۃ یوسف کی مشہور آیت کریمہ میں نے آپ کے حضور میں تلاوت کی ہے۔ کل جہاں میں نے تقریر کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور اکرم کی ذات صراط مستقیم ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات اللہ کا بولتا ہوا ایک قرآن ہے، اللہ کی زبان کا نام رسول ہے۔ اللہ جب کائنات سے بات کرتا ہے تو رسول کی زبان سے، تو وہیں سے گفتگو لے کے چلتا ہوں۔ ہمارے مذہب شیعہ کا مرکزی نقطہ ذات محمد ہے۔ ہم کسی کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے، اگر کسی کو نہیں مانتے تو رسول کی وجہ سے۔ یہ ہم پر بلیم ہے، شیعہ قوم پر یہ الزام ہے کہ شیعہ رسول کو نہیں مانتے۔ ارے ہم نے کبھی رسول سے عیب نہیں نکالا، ہم نے کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ رسول کا 7 مرتبہ آپریشن ہوا، ہم نے کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ رسول کو جبریل نے پڑھایا، ہم نے کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ رسول کو عصیان ہوا، ہذیان ہوا، نسیان ہوا۔ ہم جب بھی رسول کو مانتے ہیں تو قرآن سے، نہ بخاری سے، نہ مسلم سے، نہ مشکات سے۔ کیوں کہ تاریخ کا مرغ اتنا بھی معتبر ہو لیکن ہے تو غیر موصول نا۔ تاریخ کا مرغ کتنا بھی معتبر ہو لیکن ہے تو غیر موصول نا۔ رسول کی بہترین تاریخ قرآن کہ بلا اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قل ھذہ سبیلی، حبیب اعلان کرو کہ اگر دین کا کوئی سیمپل ہے، دین کا اگر کوئی ماڈل ہے تو وہ ذات رسول ہے۔ میرے حبیب ان کو کہو کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ۔ حبیب ان کو کہو کہ دین کوئی دیکھنے والی چیز نہیں، اسلام کوئی دیکھنے والی چیز نہیں۔ ان کو کہو کہ میں محمد قدم رکھتا ہوں دین بنتا ہے، میں بات کرتا ہوں اسلام بنتا ہے۔ یعنی دین اسلام نام ہے، رسول کے کردار۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دین اسلام نام ہے رسول کے سبیل کا، رسول کے راستے کا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دین نام ہے میرے راستے کا۔ تھوڑی طبیعت میں تو مزاج کو دیکھ کر بڑھوں نا۔ اللہ نے کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ حبیب ان کو کہو کہ یہ دین میں رسول کے راستے کا نام ہے، یہی سبیل ہے، یہی سبیل ہے۔ دین نام ہے ذات محمد کا۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا
اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلی، اے ایمان والو متقی بنو اور اللہ تک وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلی، اور اللہ کے سبیل میں جہاد کرو۔ یہ سبیل پر گفتگو ہو رہی ہے، یعنی سبیل نام ہے ذات محمد کا، اور سورۃ مائدہ میں اللہ نے کہا وجاہدوا فی سبیلی، اللہ کے سبیل میں جہاد کرو۔ سورۃ دہر میں اللہ نے اعلان فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے تمہیں سبیل دکھائی ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ مانو یا نہ مانو۔ اور سورۃ فرقان میں اللہ نے کہا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، حبیب ان کو کہو کہ میں دین کی پیمنٹ نہیں چاہتا، میں نے جو تمہیں دین سکھایا ہے، کلمہ پڑھایا ہے، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، مانگتا یہ ہوں کہ سبیل پر آ جاؤ۔ توجہ لیکن یہ آیتیں چل رہی ہے قرآن حکیم کی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، حبیب ان کو کہو میں تم سے کوئی پیمنٹ نہیں چاہتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مانگتا یہ ہوں کہ سبیل پر آ جاؤ، سبیل کو مانو۔ یہ سبیل ہے کہ سورۃ شورى میں ارشاد ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حبیب کو کہ سبیل یہ ہے کہ آل محمد سے محبت کرو، یعنی سبیل نام ہے ذات محمد کا، سبیل نام ہے آل محمد کا، سبیل نام ہے تذکر آل محمد کا، سبیل کسی کا نام نہیں، سبیل ہے آل محمد کا۔ اور پھر ارشاد ہوا سورۃ بقرہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو بھی اللہ کے سبیل میں مر جائے تم اسے کبھی بھی مردہ نہ کہنا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اتنا شعوری نہیں، تمہیں اتنا عقلی نہیں کہ جو سبیل میں مر جائے ان کے زندگی کو سمجھو۔ اور پھر ارشاد ہوا سورۃ آل عمران وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کبھی بھی یہ دل میں، کبھی بھی یہ دماغ میں خیال نہ لانا کہ جو سبیل میں مر گیا ہے وہ مردہ ہے۔ اللہ نے کہا وہ زندہ بھی ہے اور وہ رزق بھی حاصل کرتا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ جو سبیل میں مر جائے، آج تو ڈسکس کرتا، آج تو بحث کرتا ہے کہ علی زندہ ہے یا نہیں، رسول زندہ ہے یا نہیں، اللہ کہتا ہے کہ جو رسول کے راستے میں مر جائے وہ زندہ ہے، وہ سبیل پر جو مر جائے۔ اور پھر ارشاد ہوا سورۃ آل عمران اللہ کہا وَلَا قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ نے کہا جو بھی اللہ کے سبیل میں قتل ہو جائے یا بستر پہ سبیل کر کے مر جائے وہ زندہ ہے، اور اس پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور میری بخشش اس کے لیے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے وَلَا قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے کہا جو بھی سبیل میں قتل ہو جائے یا سبیل کر کے مر جائے وہ زندہ ہے۔ یہ کون ہے سبیل؟ علامہ سلمان قندوزی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جابر بن عبداللہ پانچویں امام سے پوچھتا ہے مولا وہ سبیل کیا ہے؟ جو سبیل کر کے مر جائے وہ زندہ ہے، جو سبیل میں مر جائے وہ زندہ ہے، وہ سبیل کیا ہے؟ مولا نے کہا اتدری ما سبیل؟ اے جابر بن عبداللہ تجھے پتا نہیں کہ یہ سبیل کیا ہے؟ اور سبیل اللہ علی رسولیت، سبیل سے مراد علی اور علی کی پاک اولاد ہے۔ یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ کو کہا، جابر بن کو کہا کیا کہا؟ سبیل اللہ علی رسولیت من قتل علی حبہ قتل فی سبیل اللہ، جو علی کی محبت میں قتل ہو جائے وہ اللہ کی سبیل میں قتل ہوا۔ ممات علی حبہ مات فی سبیل اللہ، جو چلتے چلتے علی علی کر کے مر جاتا وہ اللہ کی سبیل میں مرا، اللہ کی سبیل میں مرا۔ میں نے اتنی آیتیں پڑھی، اس کا نچوڑ کیا نکلا کہ یہ سبیل ہے کیا؟ ابھی آپ کی خاموشی شاید میں 5 منٹ نہیں پڑھ سکوں گا۔ یہ سبیل ہے کہ دنیا نے سمجھا ہی نہیں، قرآن کو ڈائجسٹ
بیٹا ہے. ہم علی کو اسی لیے نہیں مانتے ہیں کہ علی فاطمہ کا بیٹا ہے. ہم علی کو اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن منوا رہا ہے. قرآن منوا رہا ہے کہ ان کو مان. تم نے ان کی زندگی کو سمجھا نہیں. تم نے کہا یہ زندہ ہے نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو سبیل میں مر جائے وہ زندہ ہے. تمہیں شعور نہیں. حالانکہ ہم قائل ہیں فرشتے زندہ ہیں, جنات زندہ ہیں, ہم ان کی ہمت و طاقت کے قائل ہیں, مگر ہماری شعور میں ان کی زندگی نہیں آتی. بھائی تھوڑی تو بات کرو. آپ سنتے آ رہے ہیں, مجھے تو پتا چلے گا کہ حیدرآباد اور اس میں کتنا فرق ہے, کتنا ڈفرنس ہے. خطیب کو آپ کس طرح فالو کرتے ہیں. نوجوانوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کو میری باتیں یونیورسٹی میں کالج میں مقام ہے. یہ سونے کی کیا کہہ رہا ہے؟ میں کون سا آپ کو درس دے رہا ہوں؟ میں یہ درس یہ دے رہا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ یہ مردو کی زندہ, یہ جو شہید ہے وہ کیسے زندہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنات زندہ ہیں, یہ ملائکہ زندہ ہیں, ان کی طاقت ہے. آپ کو شعور میں ہے کہ ان کی زندہ کیسی زندگی ہے؟ جب تم جنات کی زندگی کو نہیں سمجھتے, جب تم فرشتے کی زندگی کو نہیں سمجھتے, تو جو سبیل میں مر جائے اس کی زندگی کو تم کیسے سمجھ. اور میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ اعلان کر رہا ہے کہ جو سبیل کے کہنے پہ مر جائے, جو سبیل کر کے مر جائے وہ زندہ ہے. اب میں ملا کو مانوں یا اللہ کو مانوں؟ کہ میں اللہ کو مانوں یا ملا کو مانوں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو بھی اللہ کے سبیل میں مر جائے وہ زندہ ہے. ارے یہی سبب ہے کربلا سے لے کر شام تک امام حسین نے شہید ہونے کے بعد 90 مرتبہ نیزے کے نوک پر قرآن پڑھا. لوگ یزید کو مبارکیں دے رہے, یزید تجھے مبارک ہے, ہم نے حسین کو قتل کر دیا. لیکن حسین نے 90 مرتبہ نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کے دنیا کو بتایا کہ اے میں علی کا بیٹا ہوں, میں رسول کا نواسا ہوں. جب میں شہید ہونے کے بعد, مرنے کے بعد نہیں مر سکتا تو میرا دادا علی کیسے مر سکتا ہے؟ جب میں نہیں مر سکتا تو میرا بابا کیسے مر سکتا, میرا دادا کیسے مر سکتا؟ ہم مرتے نہیں, ہم موت کو مارتے ہیں. اللہ اللہ کیسے بات کرو, کتنی خاموشی ہے آپ کے ذہنوں میں. یعنی امام نے کہا جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں موت نہیں ہوتی, ہم موت کو مارتے ہیں. جہاں توبہ ہے وہاں زندگی ہے, جہاں توبہ نہیں وہاں بندگی ہے, وہاں بندگی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں نکالے کرا, میرے ایک ٹیمپو کو سمجھے, میٹر کو سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ان کی زندگی کب سے ہے؟ تم نے کبھی آل محمد کی زندگی کو سمجھا کہ یہ سبیل ہے کہ اللہ کو 12 آیتیں قرآن میں نازل کی ہے کہ سبیل پر آ جاؤ, سبیل پر مرو. یہ سبیل ہے کیا؟ اللہ نے سورۃ انفال میں اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان, جب بھی میرا حبیب تجھے بلائے کہ آؤ مرو, جب تم مرو گے تو تمہیں زندگی ملے گی. یہ سورۃ انفال کی میں نے آیت پڑھی. اللہ کہے اے صاحبان ایمان, جب بھی میرا حبیب تمہیں بلائے آؤ مرو, تم مرو گے تو تمہیں زندگی دوں گا. کیوں؟ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم, کیونکہ رسول حاکم ہے مومنین کی جانوں کا. کیونکہ میرا محمد مالک ہے تمہارے جانوں کا, مالک کو حق ہے کہ کہاں پہ زندگی کو تصرف کرے. ہم اپنے جانوں کے مالک نہیں. خدا کر کے میں آپ کو سمجھا سکتا کہ بلا ہم اپنے جانوں کے مالک نہیں. اگر ہم خود مرے گے, خودکشی کریں گے تو ہم ہلاک ہیں, ہماری جنازہ نماز نہیں پڑھی جائے. مگر اگر رسول کہے کہ آؤ مرو تو یہ مرنا شہادت ہے, یہ مرنا شہادت ہے. اور اللہ نے اسی نے قرآن میں کہا استخذ اللہ میثاق نبی لما آتیتکم من کتاب و حکمت,
انبیاء آدم صفی اللہ بنایا اسی لیے کہ کلمہ محمد پر پڑھنا. نوح میں نے تجھے نبی اللہ بنایا ہے کہ کلمہ مصطفیٰ پر پڑھنا. عیسیٰ میں نے تجھے روح اللہ بنایا ہے اسی لیے کہ کلمہ محمد پر پڑھنا. ولم تؤمن بی ولم تنصرنہ. اور جب بھی میرا حبیب بلائے کہ میری مدد کرو تو پیچھے نہ ہٹنا. یہ آیت ہے، یہ جو آیت ہے یہ میثاق ماضی میثاق نہیں، یہ عالم ارواح کی آیت ہے، عالم نور کی آیت ہے. اللہ عام انسانوں سے وعدہ نہیں لے رہا، اللہ انبیاءوں سے وعدہ لے رہا ہے. اے انبیاء اور نبوتیں دے رہا ہوں، کتابیں دے رہا ہوں اسی پلانٹ پر کہ میرے رسول کو اگر مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کر. وعدہ کر رہے ہو. سارے انبیاءوں نے یک زبان ہو کر کہا یا اللہ ہم وعدہ کرتے کہ تیرے حبیب کی مدد کریں گے. اللہ نے کہا فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. جو بھی نبی بھیج گیا وہ نبی نہ رہے گا، وہ فاسق رہے گا. ارے اس آیت کے جلال کو دیکھو نا، اس آیت کے تیور کو دیکھو نا کہ سونے جی کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر نبی مصطفیٰ کو چھوڑ کر بھاگ جائے وہ نبی نہیں رہے گا. اگر کوئی امتی رسول کو چھوڑ کر جائے وہ صحابی نہیں رہے گا. وہ صحابی کس طرح رہے گا؟ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اللہ نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کیونکہ تمام انبیاء امتی ہیں محمد کے. توجہ چاہ رہا ہوں، تمام انبیاء امتی ہیں میرے رسول کے. یہ شہادت ہے. شہادت کی معنی کیا ہے؟ ہلاکت کی معنی کیا ہے؟ صلوات تو پڑھے نا. جس طرح آل محمد بلند ہے بلند صلوات. غور ہے میری طرف میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ انبیاءوں سے وعدہ ہے، عام انسان سے نہیں. اللہ انبیاءوں سے وعدہ لے رہا کہ میرے رسول کی مدد کرنا. یہ شہادت ہے. شہادت اور ہلاکت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کا فرق ہے. ادنا پر جان دینا یہ ہلاکت ہے، افضل پر جان دینا یہ شہادت ہے. افضل پر اللہ نے کہا سب سے پہلے ہے جمادات، جمادات سے افضل نباتات، نباتات سے افضل حیوان، حیوان سے افضل انسان، انسان سے افضل نبی، نبی سے افضل ختم نبی. اللہ نے کہا تمام سب سے پہلے جمادات ہے. جمادات میں جمود ہے مگر تحرک نہیں، نباتات میں تحرک ہے مگر عقل نہیں، احساس نہیں. حیوان میں احساس ہے مگر عقل نہیں، انسان میں عقل ہے مگر روح القدس نہیں. انبیاء میں روح القدس ہے مگر روح عملی نہیں. نہ سمجھا سکا. پھر میں آتا ہوں. یعنی اللہ نے کہا سب سے پہلے ہے جمادات. جمادات جہاں ہے وہاں، پہاڑ جہاں ہے وہی ہے، ان میں تحرک نہیں. اس کے بعد ہے نباتات. نباتات کا کام ہے بڑھنا، اگنا، پھل فروٹ بڑھنا. جماعت زمین کا کام ہے نباتات کو زندگی دے، گھاس کو زندگی دے، پھل فروٹ کو زندگی دے. اللہ نے کہا جو زمین نباتات کو زندگی نہیں دیتی وہ زمین مردہ ہے. اللہ نے کہا کہ جو زمین نباتات کو زندگی نہ دے وہ زمین مردہ ہے. زمین سے افضل ہے نباتات، گھاس، پھل فروٹ. گھاس کا کام ہے حیوان کو زندگی دینا. حیوان کے پیٹ میں گھاس آئے گا تو حیوان کی زندگی ہے، یہ حیوان کی زندگی نہیں. دراصل یہ نباتات کی زندگی ہے. نباتات نہ ہوتی تو حیوان زندہ نہ رہتا. حیوان سے افضل ہے انسان. حیوان کا کام ہے انسان کے کام آنا. آپ نے بکرا تپالا، رات اپنے مرضی سے وہ مر گیا، آپ نے اس کو پھینک دیا. کیوں؟ آواز ہے یہ حرام ہے، اسی لیے کہ یہ مالک کے کام نہ آیا. ارے جو حیوان انسان کے کام نہ آئے وہ تو حرام ہے، جو انسان نبی کے کام نہ آئے وہ حرام بھی ہے، نمک حرام بھی ہے. توجہ چاہتا ہوں. یہ میری تھوڑی تھوڑی ٹوٹے الفاظ ہے جو خدا
کر کے میں آپ کو سمجھا سکوں. اسی لیے اللہ نے سورۃ انفال میں ڈیٹیل سے اس کو واضح کیا. یا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان، جب بھی میرا حبیب، جب بھی جس پوزیشن میں تمہیں بلائے تو فوراً دوڑو. اسی لیے آپ کی کتاب علامہ فخر رازی نے تفسیر ابن کبیر میں یہ لکھا کہ رسول کا صحابی جس کا نام ابی بن کعب حالت نماز میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے. رسول نے دیکھ کر اس کو بلایا، اے ابی بن کعب آؤ. سوچا نماز ہے اللہ کی، آواز ہے نبی کی، نماز کو چھوڑ کر کے سے جاؤ. حالت نماز میں رسول نے 3 مرتبہ بلایا، دوڑتا ہوا ہے. رسول نے فرمایا اے ابی بن کعب، میں نے 3 مرتبہ بلایا، کیوں نہیں آیا؟ تو عام صحابی نہیں، تو حافظ قرآن ہے، تو قرآن کا پورا عالم ہے. کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ جب بھی میرا حبیب تجھے بلائے تو دوڑو؟ تو اس نے کہا کنت اصلی، مولا میں نماز پڑھ رہا تھا. رسول نے کہا من علمک الصلاۃ، یہ نماز تم کو کس نے سکھائی؟ من علمک الصلاۃ، یہ نماز تم کو کس نے سکھائی؟ مولا آپ نے. آواز نماز سکھانے والا پہ میں تھا، بلانے والا پہ میں تھا. تو اس نے کہا قرأت من قبل وفہمت لیا، مولا قرآن تو پڑھتا تھا مگر میں نے آپ کو آج سمجھا ہے، میں نے آپ کو آج سمجھا ہے. ارے یہ ہے صحابی کی نماز. اگر رسول بلائے نہ آئے تو صحابی کی نماز نہ رہے. لیکن امام میں کیا فرق ہے؟ مسجد نبوی ہے، وہی بلانے والا رسول، اس کا سر سجدے میں ہے، حسین کھیلتا آیا، نبی پر سوار ہو گیا، نماز ختم ہے. نبی نے ارادہ کیا سر اٹھاؤ، اللہ کی آواز ہے رسول سر نہ اٹھا. حسین جانے تو نماز جانے، حسین جانے تو نماز جانے، میرا حبیب سر نہ اٹھا. سارے علماء نے لکھا، نبی نے ریپیٹیشن کی، 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھا، حسین بیٹھا ہے، 20 دفعہ پڑھا، 30 دفعہ پڑھا، 40 دفعہ پڑھا، 50 دفعہ پڑھا، 60 دفعہ پڑھا، 70 مرتبہ پڑھا. سارے صحابی نبی کے انتظار میں، نبی سر اٹھائے تو ہم نے سر اٹھائے. نبی جبریل کے انتظار میں کہ جبریل آدر دے تو سر اٹھاؤ. جبریل خدا کے انتظار میں، خدا حسین کے انتظار. بلندر جو علی والے بیٹھے مل کر پتا چلے کہ سارے علی والے بیٹھے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ امام اور صحابی میں یہی فرق ہے. ہم امام اس کو نہیں مانتے جو جمعے کی نماز پڑھا، ہم اس کو امام نہیں مانتے جو کعبے کی صرف نماز پڑھا، ہم اس کو امام نہیں مانتے جو تراویح پڑھائے. ہم امام اس کو مانتے ہیں جس کے لیے قیامت رکی ہوئی ہے. جو ہے نا، ہم امام اس کو مانتے ہیں جس کے لیے عیسیٰ کی نبوت، جس کی عیسیٰ کی نبوت رکی ہوئی ہے. خدا کی قسم اگر آپ نے ایک جملہ میرا سمجھا تو میرے لئے کہا. یہی سبب ہے ہمارا، ہم فخر کرتے ہیں اس در پر کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی معصوم ہیں، مگر کسی بھی معصوم کی بیوی معصومہ نہیں. کہ میرا یہ آپ تصور، یہ میرا خیال سمجھ سکے. یعنی قرآن میں سب سے پہلے معصوم ہو جناب مریم. مریم سے پہلے کوئی بھی قرآن میں عورت معصومہ نہیں. جناب حوا کا، دادی حوا کا بڑا شان ہے مگر معصومہ نہیں. آسیہ کی بڑی عزت ہے مگر معصومہ نہیں. جناب سارہ کا بڑا فضائل ہے مگر معصومہ نہیں. لیکن ہر نبی، میں نے فرض کروں آدم سے لے کر خاتم تک. بابا آپ گھبرا گئے؟ ہاں لوگ کرے ہاں ہم گھبرا گئے. گھبرائے نا میرے دوستوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی معصوم ہے مگر کسی بھی نبی کی بیوی معصومہ نہیں.
کائنات میں واحد جوڑا ہے علی و بطول کا، جو شوہر میں معصوم ہے، بیوی میں معصوم ہے. اور اس لیے آپ کی تاریخ طبری نے لکھا کہ جناب فاطمہ نے کہا بابا کتنا نشان ہے میری بہن مریم کا کہ اللہ نے اسے معصومہ بنایا ہے. اللہ نے رسول کے چہرے پر مسکراتا ہے. آواز بطول کتنا نشان ہے میری بیٹی زہرا کا، جس کو اللہ نے مریم کو ایک بیٹا دیا معصوم، آپ کو 11 بیٹے دیے معصوم. کتنا نشان ہے میری بیٹی فاطمہ کا، جس کو اللہ نے 11 بیٹے معصوم دیے. فاطمہ نے کہا ہاں بابا مریم کا کتنا نہ بڑا شان ہے جو اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے جو زندہ ہے. نبی فرمایا فاطمہ مجھ سے تو پوچھو نا کہ زندہ کیوں ہے، وہ زندہ کیوں ہے، اللہ نے اس کو کیوں زندہ رکھا ہے. تاریخ نے کہا کہ 4 نبی زندہ ہے، 4 نبی. تو کہہ رہا کہ امام ہے تو ظاہر نہیں رہتا. قرآن کہہ رہا ہے 4 نبی زندہ، جناب خضر، جناب ادریس، جناب الیاس، جناب عیسیٰ، 4 نبی زندہ. کیوں زندہ رکھے ہیں؟ اللہ نے کہا جب ان کا امام آئے تو 4 نبی آ کر امام کے پیچھے نماز پڑھ کر بتائیں گے کہ یہ امام صرف شیعوں کا امام نہیں، یہ نبیوں کا بھی امام. یہ صرف شیعوں کا امام نہیں، یہ نبیوں کا بھی امام. تو یہ سولگی اس شہر میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہے کہ اسی لیے سرائے کا محرقہ جس کا نام ہے شیعوں کو چلانے والی بجلی، اس میں علامہ ابن حجر مکی نے یہ لکھا کہ جب شیعوں کا 12واں امام آئے گا 4 نبی صفحے باندھے کھڑے ہوں گے تو امام کہتا ہے فیشیر المہدی لعیسیٰ بالتقدم، تو امام عیسیٰ کو اشارہ کرے گا کہ عیسیٰ آؤ تم نماز پڑھاؤ. فقال عیسیٰ ابن مریم کیف اتقدم یا ابن رسول اللہ انت الاولا وانا من المؤمنین. مولا کیف اتقدم یا ابن رسول اللہ، میں رسول کے بیٹے کو کیسے نماز پڑھاؤں. یہ سوائے کہ محمد علامہ ابن حجر نے کہا کیف اتقدم یا ابن رسول اللہ انت المولا، مولا آپ ہیں مولا، میں ہوں مومن. مومن کو یہ شان نہیں کہ مولا کو آ کر آگے ہو کر نماز پڑھائے. ارے عیسیٰ نبی ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، معصوم ہے، معصومہ کا بیٹا ہے. ارے جب اور امام مہدی یہ آخری مولا ہے. پہلا مولا کون ہے؟ من کنت مولا فہذا علی المولا. پہلا مولا ہے علی، آخری مولا ہے امام مہدی. جب عیسیٰ جیسا نبی، صاحب کتاب، صاحب شریعت، معصوم کا بیٹا جب ہمارے آخری مولا کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو بت پرست پہلے مولا کو نماز کیسے ہو؟ بلند حیدری. نبی نے کہا فرمایا افضل من شبائی. نبی نے کہا افضل من شبائی فہو عیسیٰ ابن مریم. سب سے پہلے جو امام کی بیعت کرے گا، بیعت لے گا نہیں، بیعت کرے گا وہ عیسیٰ کا، مریم کا بیٹا عیسیٰ. جب نبی امام سے بیعت نہیں لے سکتا تو امتی امام سے بیعت کیسے لے سکتا؟ اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا نا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حبیب کہو کہ عالم جاہل کے برابر نہیں. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی جہنمی کے برابر نہیں. لا يستوي الاعمى والبصیر، اندھا بینا کے برابر نہیں. یعنی اللہ نے کہا مسئلہ پوچھنے والا، مسئلہ بتانے والا برابر نہیں. نبوت کی حفاظت کرنے والا اور نبوت
ہمارے برابر، حالانکہ سائنس نے باقاعدہ رپورٹ دی ہے کہ پوری دنیا میں 6 ارب سے زیادہ پاپولیشن انسان تھا. اب آپ نعرہ تو نہیں بیٹھے؟ 6 ارب سے زیادہ پاپولیشن، لیکن 6 ارب جتنے بھی دنیا میں انسان آئے، ہزاروں لاکھوں، ان کے فنگر پرنٹ یعنی انگوٹھے کا نشان ایک جیسا ہے. یہ باقاعدہ کمپیوٹر نے یہ بتایا کہ لاکھوں 6 ارب پاپولیشن ہے انسان پوری کائنات، لیکن ان کی فنگر پرنٹ، میں کسے بات کروں بابا، ان کا یعنی انگوٹھے کا نشان ایک جیسا ہے. ہم آفس میں جاتے ہیں نا کارڈ بنانے یا پاسپورٹ بنانے، ہم سے سین بھی لیتے ہیں اور فنگر پرنٹ. یہ انگوٹھے کا نشان کیوں لیتے ہیں؟ ایک ہی سین کافی. آوازیں کہ سین میں غلطی ہو سکتی ہے مگر فنگر پرنٹ میں غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سین ہے تمہاری بنائی ہوئی، انگوٹھا ہے خدا کا بنایا ہوا. یعنی فنگر پرنٹ میں غلطی نہیں ہو سکتی، سائن میں غلطی ہو سکتی ہے تو تم نے تسلیم کیا نا، انسان کے بنائے میں غلطی ہو سکتی ہے. اگر علی انسان کا بنایا ہوا ہے تو پھر تم ڈسکس کر، علی ہے اللہ کا بنایا ہوا. جب تم ایک انسان کی یعنی مقابلہ نہیں کر سکتا، دیکھیں کہ اللہ کا کمال ہے نا، کتنے انسان آتے ہیں ایک ہی راستے سے، سگے بھائی ہے نا، لیکن ان کی زبان اور ہے، ان کا لہجہ اور ہے، ان کی بات کرنے کی آواز اور ہے، ان کا نصیب اور ہے، ان کا چہرہ اور ہے. اللہ نے جب سگے بھائی برابر نہیں تو علی امت کے برابر کیسے؟ علی کی تو بڑی شان ہے. اللہ نے سورۃ الرحمن میں اعلان کیا مرجل بحر یلتقیان بینما برزخ لا یبغیان. اللہ نے کہا میں نے 2 سمندر بہائے ہیں، 2 سمندر بہائے، بیچ میں ایک پردہ ہے حجاب. جب حجاب ہٹتا ہے دونوں سمندر ملتے ہیں، وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، تو ان سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں. سمندر سے پانی بہتا ہے، سمندر سے ریت نکلتی ہے، لیکن اللہ نے کہا نہ، میں نے یہ خاص 2 سمندر بہائے ہیں، ان سے پانی نہیں بہتا، ان سے مٹی نہیں نکلتی. جب یہ ملتے ہیں تو 2 موتی اور مرجان نکلتے ہیں. تفسیر در منصور میں جب نبی سے پوچھا گیا مولا یہ کون سمندر ہے؟ قال لعلی فاطمہ، ایک سمندر کا نام علی ہے، دوسرے سمندر کا نام فاطمہ ہے. یعنی علی سمندر کا نام ہے. ارے کمپیوٹر نے کتنی کوشش کی ہے، کمپیوٹر نے بڑی ترقی کی ہے کوئی ایسا سائنسدان جو یہ ہمارے کراچی کا جو سمندر ہے اس کی کوئی حد بتائے کہ اس کی یہ حد ہے؟ جب تو دنیا کے سمندر کو نہیں سمجھ سکتا تو اللہ کے سمندر علی کو تو کیسے سمجھے؟ ابھی آپ تھکے، مجھے تو ابھی آدھا گھنٹہ اور پر. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی زندگی کب سے شروع کرتے ہو؟ یہ کب سے ہے؟ اللہ تھا نہیں، اللہ ہے. قرآن تھا نہیں، قرآن ہے. امام تھا نہیں، امام ہے. ان کی زندگی کب سے ہے؟ کب سے ہے؟ یہ عربی میں اذ آتا ہے وقت یاد دلانے کے لیے. اللہ نے جب بھی آل محمد سے بات کی، اللہ نے کہا اذ اخذ اللہ میثاق حبیب، اس وقت کو یاد کرو جب میں نے نبیوں کو نبی بنا رہا تھا، نبوتیں بانٹ رہا تھا. اس وقت کو یاد کرو. اذ ابتلی ابراہیم ربہ، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب امتحان ابراہیم دے رہا تھا، تو دیکھ رہا تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اے میرے حبیب محمد اس وقت کو یاد کر جب میں نے ملائکوں کو آرڈر دیا، وہ سجدہ کر رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے. یعنی ان کی زندگی کب سے شروع
پر اب میں سورۃ بقرہ کی سب سے بڑی آیت پڑھتا ہوں، سورۃ بقرہ کہ یہ کب سے ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدم أنبئهم فلما أنبأهم بأسمائهم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ یہ صورت بقرہ کی ہے۔ خدا کر کے میں آپ کو سمجھا گھر والوں میں آپ سے بات کرتا ہوں، یہ قرآن ہے، میں قرآن کا قصیدہ سنا رہا ہوں، میرے پاس سوچ نہیں کہ میں آپ کو سناؤں، تو ذرا قرآن کا قصیدہ سنا ہے، توجہ ہے نا؟ یہ سورۃ بقرہ ہے، سورۃ بقرہ اللہ نے کیا کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں نے آدم کو ناموں کی تعلیم دی۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جب ملائکوں نے اعتراض کیا نا کہ آپ آدم کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں، تو اللہ نے کہا انبئونی، آج میں تمہاری ٹیسٹ لیتا ہوں۔ ملائکہ اگر تمہیں اعتراض ہے تو تمہاری میں ٹیسٹ لیتا ہوں۔ یہ کوسچن پیپر ہے۔ کوسچن پیپر کیا ہے؟ انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، یہ جو ہستیاں ہیں نا، اب میں کس سے بات کروں، آپ تھک گئے، اللہ کرے یہ جو ہستیاں ان کے نام بتاؤ۔ مانا آدم سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے کچھ ہستیاں تھیں، یہ قرآن کا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کے سامنے اور ملائکوں کے سامنے ٹیسٹ ہوئی، امتحان ہوا۔ وہ ٹیسٹ کیا تھی؟ کچھ ہستیوں کے نام رکھے گئے۔ خدا کر کے آپ کو سمجھا سکتا کہ ان کے نام بتاؤ، ان کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کا سارے ملائکوں نے کہا، جبریل نے کہا یا اللہ ہمیں علم نہیں کہ یہ کون ہے۔ واقعی جبریل کو کیا پتا؟ یہ جبریل کے سامنے تھوڑی بنے تھے تو جبریل بتا سکے، جبریل کو کیا پتا؟ یہ جبریل کے سامنے نہیں بنے، جبریل ان کے سامنے بنے۔ جبریل نے کہا یا اللہ ہمیں علم نہیں کہ یہ کون۔ اللہ کا فلما انبأهم بِأَسْمَائِهِمْ، یا آدم انبئهم، اے آدم تم ان کے نام بتاؤ۔ یہ کون؟ فلما انبأهم بِأَسْمَائِهِمْ، قرآن کا جب آدم نے نام بتایا، کس کے نام بتائے؟ آپ کی تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر در منصور میں ابن عباس مفسر قرآن رسول سے پوچھتا سألت رسول اللہ عن الکلمات التي خلق آدم من الطين، میں نے رسول سے پوچھا یا اللہ وہ کن کے نام تھے جن کے نام لینے سے آدم نبی بنا؟ کتنی خاموشی ہے یعنی وہ کن کے نام تھے جن کے نام لینے سے آدم خلیفہ بنا؟ تو رسول کا سأل بحق محمد وعلی و فاطمہ والحسن و حسین، رسول کا آدم نے پنجتن پاک کے نام لیے تو آدم خلیفہ بن گیا۔ ارے جاہل، جن کے نام لینے سے آدم خلیفہ بن جائے تجھے علی کی خلافت میں شک ہے؟ تجھے میرے مولا کی خلافت میں شک ہے؟ آدم نے ان کو پہچانا، قرآن کا سب سے پہلے آدم نے ان کو پہچانا، سب سے پہلے پنجتنی آدم ہے۔ قرآن کیا کہا؟ سب سے پہلے پنجتنی آدم، آدم نے سب سے پہلے ان کو پہچانا۔ اور جب پہچانا تو اب اللہ نے کہا اذکر للملائکہ اسجدوا لآدم فسجدوا، تو فوراً میں نے ملائکوں کو آرڈر کیا کہ اب آدم کو سجدہ کرو۔ کیوں؟ کہ آدم پنجتنی ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تمام ملائکوں کو آرڈر کیا کہ اب آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ کیوں؟ کہ آدم پنجتنی ہے۔ قرآن کا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سارے جھک گئے کیونکہ سارے ملائکہ مومن تھے نا، سارے جھک گئے الا ابلیس، مگر ایک منکر بنا۔
من الکافرین، وہ کافر بن گیا۔ کون؟ شیطان۔ شیطان اللہ کا منکر نہ تھا، وہ منکر تھا پنجتنی کا۔ قرآن میں جو پنجتنی کا دشمن ہے وہ تو شیطان ہے، اور جو خود علی کا دشمن ہو اسے تو لقب کیا دے گا؟ شیطان پنجتنی کا دشمن۔ اور اللہ نے کہا سب سے پہلا پنجتنی آدم۔ اگر تو آدم کی صحیح اولاد ہے، اگر تیرا دادا آدم ہے تو تمہیں پنجتن پاک کو ماننا۔ کہ بلا میں ایک حوالہ دوں، یہ انگریز مسٹر ہٹی نے باقاعدہ ایک چیپٹر لکھا کہ پوری دنیا میں دو آدم، ایک آدم اول، ایک آدم ثانی۔ آدم اول جناب آدم اور آدم ثانی جناب نوح۔ یہ آدم ثانی کیوں ہے کہ جب طوفان آیا ساری کائنات ختم ہو گئی، اثر نو کائنات آباد آئی، یہ نوح نبی۔ لیکن وہ لکھتا ہے کہ یہ کہاں ہے، کہاں دفن ہے؟ لکھتا ہے کہ وہ آج بھی علی علیہ السلام کے روزے میں پاؤں کی طرف آدم اور نوح سوئے پڑے ہیں۔ یعنی آدم نے نوح نے یہ بتایا کہ ہم نے زندگی میں علی علی کیا، مرنے کے بعد علی کو نہ چھوڑا۔ یعنی نجف میں سوئے پڑے آدم اور جناب نوح۔ نجف کا انٹروڈکشن آدم سے نہیں، نوح سے نہیں، تعارف ہے مولا علی سے۔ اب مسٹر ہٹی لکھتا ہے چیپٹر کہ یہ نوح نبی یہ بھی پنجتنی ہے۔ کتنی خاموشی کے بلا میں کیا کچھ خطیب کو سنا کر تاکہ دل لگے ہماری آنے میں۔ وہ مسٹر ہٹی لکھتا ہے کہ جناب نوح نبی، سمجھے میں آگے چل رہا ہوں، یہ بھی پنجتنی ہے۔ کیوں کہ یہ قرآن کا ہے فَسْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح کشتی بنا مگر میری نگرانی سے، میرے کہنے کے مطابق۔ گھر میں درخت بودو اور اس کی حفاظت کرو۔ یہ کشتی جنگل کے لکڑی سے نہ بنا، کیونکہ یہ نجات کی کشتی ہے، یہ نجات کی کشتی بنتی ہے نبی کے گھر سے۔ یہ نجات کی کشتی بنتی ہے نبی کی گھر سے۔ تفسیر کا 30 سال جناب نوح نے درخت کی حفاظت کی۔ جب وہ کمپلیٹ ہوا تب اللہ نے کہا اس کو کاٹو اور اس کے تختے نکالو اور کشتی بناؤ۔ توجہ میں آگے بڑھ، کشتی جب کمپلیٹ ہوئی، جس طرح میرے بھائی منظور صاحب نے کہا، اب جناب نوح اللہ نے کہا اعلان کرو، اناؤنسمنٹ کرو، جو کشتی میں آئے بچے گا وہ، کیونکہ آج عذاب آنے والا، کوئی نہیں بچے گا وہ جو کشتی میں سوار ہوا۔ اور نوح نبی تو بھی کشتی میں بھیج تاکہ کائنات دیکھے کہ نبی کو بھی تب نجات ملتی ہے جب وہ کشتی میں بھیجتا ہے۔ تو یہی سبب ہے جب وہ پنجتن کی کشتی بنی تو اللہ نے مصطفیٰ کو الگ نہ کیا، چادر سے الگ نہیں کیا، آواز ہے مصطفیٰ تو بھی بھیج تاکہ کائنات کو پتا چلے بچے گا وہ جس کا چادر میں ہاتھ ہوگا، بچے گا وہ جس کا دامن میں ہاتھ ہوگا۔ کشتی بن گئی، طوفان آیا، کائنات کا ذرا ذرا ڈوب گیا۔ کتنے بیٹے کسی میں میرے تحقیق کے مطابق کسی میں بیٹے 23، کسی میں ہے 80، سارے ڈوب گئے، ساری کائنات ڈوب گئی، مگر وہ بچے جو کشتی میں سوار 80 اور 23 وہ بچے۔ ہٹی لکھتا ہے کہ کتنے کافی عرصہ ہو گیا، اب ہماری ٹیم چل ابھی نیند آ گئی، میں کیوں کو سنا کتنا بڑا مجھے مجھے بہت افسوس ہے کہ گٹھر والے کس طرح خطیب کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ ہٹی کہتا ہے کہ ہماری ٹیم گئی، ہم نے ٹیم کو بنایا کہ جاؤ جہاں سے یہ کشتی اڑی تھی ڈوبی تھی وہاں سے آثار قدیمہ تلاش کرو، لکیاں تلاش کرو، قبر کے حاصل کرو۔ اٹلی کی ٹیم گئی وہاں سے جہاں سے طوفان آیا تھا اور کشتی ڈوبی تھی، سمجھو سونے کی کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہٹی کے الفاظ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جو غیر مسلم ہے مگر دشمن علی نہیں، نیوٹرل ہو کر یہ لکھتا ہے کہ ہماری ٹیم گئی وہاں کھدائی کرتے کرتے ان کو ایک تختی ملی، اور وہ تختی لے کر ہمارے پاس، ہم نے اس پر
جو پڑھا اس میں غیر مانوس عبارت لکھی ہوئی تھی. ایک لینگویج، مادری زبان نہیں، غیر مانوس، ایک ایسی زبان تھی جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. وہ اس پر عبارت تھی. ہم نے رجوع کیا دنیا کے لئے، جتنے بھی لینگویج ایکسپرٹ تھے، جتنے بھی زبانوں کے ماہر تھے، پروفیسر، ان کو ہم نے بلایا. ایک تاریخ کا جملہ ادا کر کے میں سمجھا سکوں. مستری دیتا ہے کہ ہم نے دنیا کے لینگویج ایکسپرٹ کو ہم نے بلایا، آؤ ہمیں پڑھ کر کے سناؤ کہ یہ تختی پر کیا لکھا تھا. جب سارے لینگویج ایکسپرٹ آئے، ساسانی زبان سے، عبرانی سے گزرتے گزرتے جب انگریزی زبان میں آئے تو انہوں نے کہا یہ معمولی الفاظ نہ تھے، یہ الفاظ پنجتن پاک، یہ الفاظ ہیں پنجتن پاک. حیدری، ارے آج بھی روس کی میوزیم میں وہ نور کی تختی کا ٹکڑا پڑا ہے. جب بھی ان قوم پر تکلیف آتی ہے تو وہ قوم دعا مانگتی ہے، وہی وسیلہ بناتی ہے جو نور نے وسیلہ بنایا تھا. اور ان کی مشکلات ہوئی. الفاظ کون سے تھے؟ اور ہٹیت وہ لکھ رہا کہ وہ الفاظ کون سے تھے جو تختی میں لکھے پڑے کہ جب نوح کی کشتی ڈوب رہی تھی تو نوح نے آواز دی، او مائی لارڈ، مائی سیور، ہیلپ می، کیپ مائی ہینڈ ود می ان دی نیم آف گاڈ ہو کریٹڈ دی ورلڈ. محمد، ایلیا، فاطمہ، شبر این شبیر، تین پرسنٹی آدم لو. یعنی ہٹی لکھتا ہے کہ جب نوح کی کشتی ڈوب رہی تھی تو نوح نے آواز دی، او مائی لارڈ، او مائی سیور، ہیلپ می، او میرے آقا، او میرے رہبر، میری کشتی بچا. کتنی خاموشی میرے نوجوانوں. یہ ہندی لکھتا ہے کہ نوح کی کشتی جب ڈوب رہی تھی تو نوح نے پکارا، او مائی لارڈ، مائی سیور، ہیلپ می، اے میرے آقا، اے میرے رہبر، میری مدد فرما. قدرت کی آواز ہے، کیپ مائی ہینڈ ود میری نیم آف دو کی ٹیڈ آف ورلڈ. محمد، ایلیا، علی، فاطمہ، شبر این شبیر. اے نوح اگر بچنا ہے تو پنجتن پاک کے دامن میں ہاتھ ہٹا. آپ خبرہ تو نہیں گئے یہ ہی لکھتا ہے اللہ نے کہا کیپ مائی ہینڈ ود می ان دی نیم آف گاڈ ہو کریٹڈ دی ورلڈ. محمد، ایلیا، فاطمہ، شبر این شبیر. نوح اگر بچنا ہے تو پنجتن پاک کو بھلاؤ، ان کو بھلاؤ. اور جب کون ہے؟ دیز دی پرسنٹیز. اے نوح، یہ کائنات میں سب سے زیادہ میرے پرسن ہیں، میرے محبوب ہیں، میرے اپنے ہیں. نوح یہ نہ سمجھنا کہ یہ غیر ہے، یہ میرے اپنے ہیں، میں نے ان کی وجہ سے کائنات کو سجایا ہے. ہٹی نے کہا کہ جب نوح نے اللہ کو پنجتن پاک کا واسطہ دیا، نوح کو نجات مل گئی، نوح پار ہو گیا. ارے جب بغیر پنجتن پاک کے نوح نجیڑا نہیں بن سکتا تو بغیر پنجتن پاک کے مسلمان جنتی کیسے بن سکتا؟ سمجھ میں آئے نا زندہ نگرانی؟ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ ہم علی کو کیوں مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ شیعوں نے علی کو بڑھایا. رات میں ہماری ڈسکس تھی ایک مومن سے، وہ سامنے بیٹھے، اللہ ان کو بڑی نالج دی ہے. ہم علی کو کیوں مانتے؟ کہتے ہیں کہ نبی سے بڑھا دیتے. بھائی یہ قرآن ہے، میں کیا کروں؟ یہ قرآن ہے، میں کیا کروں؟ قرآن میں کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ نے کہا اے رسول پہنچا وہ آیت جو میں نے تجھے شب اسرا نازل کیا تھا. یہ 18 ذوالحج کس کے لیے بنا تھا؟ یہ 18 ذوالحج بنا ہے جناب امیر کی ولایت کے لیے. یہ 18 ذوالحج جو دن ہے نا، یہ کس کے لیے بنا؟ آپ سمجھے تو صحیح نا. یہ ذوالحج میں بنا ہے علی کی ولایت کے لیے. آپ ذوالحج میں ابراہیم کے قصے سناتے ہو، اسماعیل کے قصے سناتے ہو نئی نسل کو، حاجرہ کے قصے سناتے ہو، تو یہ بھی نئی نسل کو پتا ہو نا کہ وہ کون سا امر ہے جس پر رسول کی رسالت ہے.
ختم قرآن کا سواب ہے آخر تک پتہ چل جائے حیدری مخلوق بچ سکے گی جہنم سے کس طرح جبکہ خدا کی ٹانگنا دو آنکھ سے حیدری قبلہ سمجھ گئے اس ٹاپک کو جو قبلہ نے یہ فرمایا. میں کیا کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے یہ سورۃ مائدہ بس ختم کر رہا ہوں بس اس آیت کو آپ سمجھے میں ختم کر رہا ہوں. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ قرآن ہے اے رسول پہنچا. خدا کی قسم پوری زندگی میں اللہ نے اسی لہجے میں نہیں بولا. اللہ جب حبیب سے بات کرتا ہے تو کبھی کہتا ہے یاسین والقرآن المجید اے میرے سید اے میرے سردار. کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل اے میرا کملی والا محمد. کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر اے میرا چادر اوڑھنے والا محمد. اللہ لقبوں سے اور لقبوں کو مسلمان نے اتنا فالو کیا. کملی والے محمد جہاں پہ آپ سنے کملی والے نے فرمایا کبھی نے یہ نہیں کہا کہ چادر والے نے فرمایا. جب بھی کہا کملی والے بابا یہ بھی لقب ہے نا. اللہ نے کہا یا ایھا المزمل تو یہ بھی کہا نا یا ایھا المدثر. کمبل کا ذکر کرتے ہو چادر کا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس میں راز ہے. راز یہ ہے کہ کمبل میں اکیلا نظر آتا ہے چادر میں بندن پاک نظر آتا ہے. چادر میں اکیلا کمبل میں اکیلا چادر میں بندن پاک. یعنی اللہ لقب سے یاد کرتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰہٰ یاسین. لیکن میدان غدیر میں اللہ نے یاسین نہیں کہا. سمجھو تو صحیح ہے آیت کے پھر کو ختم کر رہا. اللہ نے مزمل نہیں کہا مدثر نہیں کہا کیا کہا اے رسول. یعنی آپ نے رسول کیوں کہی کیوں کہا. آوازیں آج جو عادل ہے وہ ہے سرکاری عادل اور رسول کا یہ جو لقب ہے یہ ہے سرکاری لقب. رسالت ہے سرکاری لقب. ہاں اگر یہ منصب رہے یہ اگر عادل پہنچایا تو منصب رہے گا سرکاری ڈیوٹی رہے گی. اگر عادل نہ پہنچایا کیا کون سا الفاظ اور استعمال کو جو آپ کو سمجھا سکو تو یہ ڈیوٹی نہیں رہے گی. یا ایھا الرسول بلغ اے مصطفیٰ تبلیغ کر. علی کی ولایت کی معنی تبلیغ اسے کہا جاتا ہے جس میں ذکر علی ہو. جس نے باندھ کر چلنا یہ تبلیغ نہیں. ارے جس میں ذکر علی ہو وہ ہے تبلیغ. تبلیغ نام ہے ذکر علی کا. یا ایھا الرسول بلغ رسول رک جا. یہ کہاں آیت آئی؟ یہ نہ مکے میں نہ مدینے میں نہ مسجد نبوی میں نہ مسجد حرام میں. کہاں آئی؟ میدان غدیر میں. ایک چوراہا راستہ ہے رسول آخری حج کر کے آیا ہے. 1,24,000 صحابہ کا مجمع. ادھر نہ کوئی کافر ہے نہ مشرک ہے سارے صحابہ ہیں. اور علامہ فخر رازی نے کہا نزلت حاضر آیت فی فضل علی بن ابی طالب. اللہ نے آیت اسی لیے نازل کی تاکہ علی کو صحابہ سے منوائے. یعنی جب اللہ علی کو صحابہ سے افضل سمجھ رہا ہے اگر ہم علی کو افضل سمجھے تو کافر کیوں ہے؟ اللہ منوا رہا ہے علی کی فضیلت کن سے؟ صحابہ سے. اور اللہ نے کہا یا ایھا رسول بلغ رسول رک جا. آج صرف پڑھاؤ نہیں آج دکھاؤ. پہلے نہیں پڑھایا تھا آج پڑھاؤ پہ آج دکھاؤ.
خدا کی قسم پورا قرآن شاہد ہے کہ رسول نے اتنا مجمع کبھی بھی کٹھے نہیں کیا. نماز کے حکام آئے رسول نے مجمع کٹھے نہیں کیا, روزے کے حکام آئے رسول نے مجمع کٹھے نہیں کیا, حج کے حکام آئے رسول نے مجمع کٹھے نہیں کیا. لیکن علی کی ولایت کا جب عادل ہوا تو رسول نے مجمع کٹھے کیا. مانا مجمع کٹھے کر کے علی علی کرنا یہ سنت رسول ہے. مجمع کٹھے کر کے علی علی کرنا یہ سنت رسول ہے. بس ٹائم کے قریب آ رہا, بس ختم کر رہا ہوں. میدان غدیر میں آیا ایوہ رسول بلغ, اے مصطفیٰ حبیب پہنچا. اور آگے کے پر آگے جو قافلہ ہے ان کو بلاؤ, جو پیچھے ہے ان کا انتظار. جب 1,24,000 صحابہ کا مجمع کٹھے ہوا تو تاریخ ذکری نے کہا رسول نے 3 گھنٹہ خطبہ پڑھا اور رسول علی کو ہاتھ میں لیا. 1 گھنٹہ رسول علی کو دکھایا. گرمی کی شدت ہے, اتنی سختی ہے کہ صحابہ نے اپنے پگڑے اتار کر قدموں میں کیے. رسول 3 گھنٹہ خطبہ پڑھ رہا اور رسول وہ جو رات کی عبادتوں میں اگر عبادت کرتا ہے 1 گھنٹہ تو اللہ پکار کر کرتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل قلیلا نصفہ, اے میرے پیارے محمد تو اتنی عبادت نہ کر کہ تو تھک جانا ہے. ارے جب مکہ ہے مدینہ ہے, جب 1 گھنٹہ اللہ کو گوارا نہیں, یہ تو میدان غدیر ہے, گرمی ہے, 3 گھنٹہ رسول خطبہ پڑھ رہا ہے. اللہ نے آیت نہیں نازل کی کہ رسول بس کر. اللہ نے کہا یا ایھا رسول بلغ, رسول پہنچا اور امت کو یہ آیت بتا. کون سی؟ سورۃ آل عمران کی. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت. اے انبیاء میں نے نبوتیں دی, کتابیں دی, شریعتیں دی, لیکن رسول پر کلمہ پڑھنا, رسول پر ایمان لانا. اگر ایمان نہ لایا تو تمہاری رسالت خطرے میں. آیت میثاق نے یہ کہا کہ اگر انبیاء مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان نہ کرے تو ان کی رسالت نہ رہے. مانا آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی نبوت کا دار و مدار ہے محمد کی نبوت پر, لیکن محمد کی نبوت کا دار و مدار ہے علی کی. جتنے علی کے فضائل اتنے علی کے بیٹوں کے مسائل. ہونے والوں زندگی رہی پھر میں نوکری دوں گا, لیکن بس صرف ایک جملہ کہتا ہوں, جتنے علی کے فضائل, جتنے میرے مولا علی کے فضائل اتنے علی کی بیٹوں کے مسائل. عزادار الحسین وہ بیٹی جس کا لقب ہے محرومۃ المسرہ, وہ بی بی جس نے زندگی میں خوشی نہ دیکھی. زینب, زینب مانا باپ کی زینت, باپ کی زینت. رونے والوں وہ علی کی بیٹی تاریخ کے لیے 4 سال بی بی زینب کی عمر ہے. علی مولا گھر میں آیا, تاریخ نے کہا یہ وہ بی بی ہے جس نے زندگی بھر بابا سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہ کی. جب علی آیا تو بی بی زینب اپنے ماں کا سہارا, کندھ کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی. علی نے رو کر کہا زہرا علی نجف تک یہ ارمان لے کے جائے گا, میری بیٹی کو کہو 1 مرتبہ میرے سامنے ہو کر بات کرے. زہرا نے رو کر کہا یا علی. زینب کہتی بابا میں مر جاؤں گی آپ سے بات نہ کرو گے. عزادار ہم روتے اسی لیے ہیں کہ جو جس بیوی نے باپ سے بات نہ کی, اللہ جانے اس نے شرابی سے بات کس طرح کی, اللہ جانے اس بیوی نے شرابی سے بات کس طرح کی ہوگی. رونے والوں علی کی بیٹی اتر آئی جدھر آنے کے لائق نہ تھی. شام کی بازار سیدوں کو سب سے زیادہ جو تکلیف آئی ہے وہ شام کی بازار نے دی ہے. میرے مولا سے جب سے پوچھا گیا مولا سجاد سب سے زیادہ کہاں تکلیف آئی, تو مولا نے فرمایا اشام, اشام, شام کی بازار, شام کی بازار, شام کی بازار. جب شام کے قریب بازار کے قریب قافلہ پہنچا
یزید نے شمر کو بھیجا، شمر جا سجاد کو قافلہ کو رو تاکہ ہم دربار کو سجائیں، جب تک دربار سج جائے پھر بیویوں کو اندر لے کے آنا۔ رونے والوں 3 دن لگ گئے، دربار سج دی گئی۔ جب دربار سجی اب آج رہا شمر قافلے کو لے کر چل، شمر کا سجاد قافلہ لے کر چل۔ بی بی زینب نے کہا سجاد میں نے کربلا سے لے کر یہاں تک بھائیوں کے قاتلوں سے کوئی سوال نہیں کیا، بیٹا جا شمر سے کہو میں بطول کی چادر کے وسادار ہوں، سجاد میرے 3 سوال ہیں۔ شمر کو کہو ان میں ایک سوال میرا قبول کر۔ میرے مولا نے فرمایا ہاں پوچھی تمہارا کون سے سوال ہے؟ بی بی زینب نے کہا سجاد سب سے پہلا میرا یہ کافر سوال ہے کہ شمر کو کہو میں علی کی بیٹی ہوں، ہمیں سجی ہوئی دربار سے لے کر نہ چلو، سجی ہوئی بازار سے لے کر نہ چلو۔ اماں اگر شمر یہ نہ مانے تو آواز آئی بیٹا یہ کہنا اگر بازار سے لے کر چلتے ہو تو ہمیں دی ہوئی لٹی ہوئی چادریں دو تاکہ ہم چادر سے پردہ کر کے چلیں۔ اماں اگر شمر چادر نہ دے تو آواز بیٹا پھر ان کو کہنا کہ شہداء کے سر ہم نے ہمارے سامنے کرو تاکہ تماشے سروں کو دیکھیں، ہماری طرف توجہ کریں۔ عزاداروں ہم مر جاتے سیدوں کے مسائب نہ پڑھتے۔ سید سجاد روتا ہوا ہے شمر میری پھوپھی کے 3 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں بازار سے لے کر نہ چلو۔ سجاد کہتا ہے اگر بازار سے لے کر نہ چلتے تو 3 دن ہم تمہیں کھڑا نہ کرتے، اسی لیے تو کھڑا کیا ہے نا بازار سجے، بازار سے لے کے چلیں گے۔ آواز اگر دربار بازار سے لے کر چلتے ہو تو میری پھوپھی کہتی ہے ہمیں چادریں دو۔ شمر کہتا ہے اگر ہم چادریں دیتے تو شام غریبہ کیوں چھینتے، ہم چادریں نہیں دیں گے۔ آواز پھر سروں کو ہمارے ورثہ کے سامنے کرو۔ شمر نے کہا یہ بھی سوال قبول نہیں ہے۔ بی بی زینب کو جلال آیا، بی بی زینب نے کہا کس کی مجال ہے جو علی کی بیٹی کو بازار سے لے کر چلے۔ بی بی سکینہ کی نظر پر رو کر کہا اماں میں ایک مسئلہ پوچھوں؟ ہاں بیٹی۔ آواز اماں مسئلہ یہ ہے کہ سارے نبی کی اونٹنی تھی نا؟ ہاں بچہ، جب قوم نے اس اونٹنی پر عذاب کیا تو اس اونٹنی کی بچی نے دعا مانگی، قوم برباد ہو گئے۔ اماں میں سوال یہ کرتی ہوں کیا میں اونٹنی کی بچی سے کم ہوں؟ اماں سارے دعائیں کے ہاتھ بلند کرو، میں آمین کر دی۔ اللہ اس قوم کو برباد کرے۔ رونے والوں یہ خلاصہ الکتاب مصائب کے الفاظ ہیں، سارے بھی منعرف دعا کے ہاتھ بلند کے۔ سکینہ کے منہ سے اللہ